مختصر حمد و ثنا کے بعد پوری ملت اسلامیہ کو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت، ختم رسالت کے تحت جو دین ہمیں دیا ہے وہ آفتاب کی روشنی اپنے اندر رکھتا ہے، ماہتاب کی چاندنی اپنے اندر رکھتا ہے۔ یہ دین اتنا واضح ہے، اتنا نمایاں ہے کہ خالق ارض و سما نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں کہا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن ملت اسلامیہ کے لیے ہم اپنا دین مکمل کر رہے ہیں۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اپنی نعمت تمام کر رہے ہیں، شریعت کو کامل کر رہے ہیں۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور ملت اسلامیہ کے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے خالق ارض و سما نے پسند کیا ہے۔ پھر اس دین کی اسپرٹ کو ہمارے رسول نے بتایا، اس دین کی طاقت کو ہمارے سامنے رکھا، اس دین کی علمی اور عقلی استدلال کی طاقت کو بھی ہمارے سامنے اپنے لفظوں میں رکھ چھوڑا، یہاں تک کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس دین کی جو فطری خوشبو ہے اس کو ہمارے سامنے بیان کیا۔ آپ نے کہا لیلھا کنہارھا، اے ملت اسلامیہ کے لوگوں، اے میرے پیروکاروں، جس دین پر تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اس کی راتیں بھی ایسی ہی روشن ہیں جس طرح کے اس کے دن روشن ہیں۔ لیکن اب ہم تمام دوستوں کے ذہنوں میں سوال اٹھتا ہے کہ اسلامی کیلنڈر کا جب پہلا مہینہ محرم الحرام آتا ہے، اس کا پہلا عشرہ آتا ہے، تو آسمان شریعت پر، فلک نبوت پر بدعات کی دھند چھا جاتی ہے، شرک جلی کے گھٹا ٹوپ اندھیرے چھا جاتے ہیں، خواہشات انسانی کا گرد و غبار آسمان شریعت کو، فلک نبوت کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم اس کی وجہ تلاش کریں گے تاریخ میں۔ دیکھیں، اللہ اور اس کے رسول نے تو ایک دین ہمارے سامنے چھوڑ دیا، ایک دین ہمارے سامنے رکھ دیا۔ اب بگاڑ کہاں سے آیا؟ تبدیلی کہاں سے آئی؟ تحریف نے کہاں سے جنم لیا؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خلیفہ دوم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا تھا، اے عمر، تم فتنوں کے مقابلے میں ایک دروازہ ہو۔ اور جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی تو وہ دروازہ ٹوٹ گیا اور فتنوں نے اسلامی دنیا پر حملہ کر دیا، اور یہ فتنہ اس قدر زور پکڑتا چلا گیا کہ آج سے 1410 سال پہلے 35 ہجری ہے، ذی الحج کا مہینہ ہے، 2000 کے قریب سبائی ٹولہ وہ مدینہ پر آ دھمکتا ہے۔ خلیفہ ثالث، خلیفہ راشد عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیتا ہے، اور یہ خلیفہ ثالث کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، 36 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرتے ہوئے ہیں، ایک بڑی فوج رکھتے ہیں، 10,000 سے زائد صحابہ اس وقت حیات ہیں۔ وہ چاہتے تو 2000 کا صفایا بہت آسانی کے ساتھ کر سکتے تھے، لیکن ان کی نرم دلی نے اس بات کی اجازت نہیں دی کہ اس سبائی ٹولے پر، اس سبائی فتنے پر جنگی ہتھیاروں کے ذریعے قابو پایا جائے۔ یہ سبائی ٹولہ کیا اعتراضات لے کر آیا تھا؟ تاریخ کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے ان کا اعتراض یہ تھا، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے چراگاہیں
مخصوص کر لی ہیں، مصاحف کو انہوں نے جلا دیا ہے، مینا میں قصر نماز ادا نہیں کرتے، پوری نماز پڑھتے ہیں، 9 عمروں کو علاقوں کا والی بنا دیا ہے، اور اپنے خاندان بنو امیہ کو دوسروں سے زیادہ نواز دیا ہے۔ یہ ان کے اعتراضات کی کل جمع پونجی ہے۔ اب آپ جائیں البدایہ والنہایہ میں، ان اعتراضات پر سب سے پہلے جو صفائی پیش کی ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کی ڈیوٹی پر آ کر خود ان اعتراضات کی صفائی پیش کی، اور ان کی تقریر آپ تاریخ طبری کے اندر پڑھ سکتے ہیں۔ سبائی ٹولہ اعتراضات کے اندر وزن نہیں رکھتا تھا، لیکن دوستوں وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے خلاف نہیں تھا، وہ اسلامی جمعیت کے خلاف تھا، وہ اسلامی شعور، اسلامی فکر کے خلاف تھا۔ سبائی ٹولے نے جو حملہ کرنا تھا وہ اسلام پر حملہ کرنا تھا۔ ظاہر ہے کہ میں آپ کو تفصیلات کے اندر لے کر نہیں جانا چاہوں گا، بہت ساری باتیں آج میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہوا یہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثالث ہیں، خلیفہ راشد ہیں، داماد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، 36 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والے ہیں۔ انہیں اسلامی ریاست کے دارالخلافہ مدینہ میں انہی کے گھر کے اندر مظلومانہ طور پر شہید کر دیا گیا۔ تاریخ اسلام میں اس سے زیادہ مظلومانہ شہادت آپ کو نہیں ملے گی۔ اب آپ سوچیں، وہ میڈیا کا دور نہیں تھا، وہاں رسل اور رسائل کے ذرائع نہیں تھے، وہاں کمیونیکیشن اتنا پاورفل نہیں تھا، پروپیگنڈا مشینری حرکت میں آئی ہوگی، طرح طرح کی خبریں مختلف علاقے کے لوگوں کو پہنچ رہی ہوں گی۔ اسلامی دنیا کے اندر ایک بے چینی کی کیسی کیفیت تھی؟ کیسی بے چینی؟ میں آپ کو 2 حوالے دوں۔ پاکستان کو بنے ہوئے 76 سال ہوئے ہیں، 1979 ہے، اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا کہ ایک عوامی نمائندے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دینے کا، پھانسی دے دی گئی ہے۔ چاروں صوبوں میں جو بے چینی دنیا نے محسوس کی، زندہ لوگوں نے محسوس کی، بزرگ یہاں جانتے ہوں گے۔ پھر اس بے چینی پر اسٹیبلشمنٹ نے کس طرح کنٹرول حاصل کیا؟ ہتھوڑے برسائے ہیں، کلہاڑے چلائے ہیں۔ 2007 میں محترمہ بے نظیر بھٹو کو دن دہاڑے مجمع کے درمیان شہید کر دیا گیا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کو کہا جاتا تھا یہ چاروں صوبوں کی زنجیر ہیں۔ کس طرح بے چینی پھیلی ہے پاکستان کے اندر، تو سوچیں آپ، خلیفہ راشد ہے، خلیفہ ثالث ہے، عوامی نمائندہ ہے، لوگوں کا محبوب لیڈر ہے، اس کو مظلومانہ شہید کر دیا گیا۔ یہ وہ موقع تھا کہ جب مسلم دنیا 2 بلاکوں میں تقسیم ہو گئی۔ پہلے بلاک کا نام تھا شیعان علی اور دوسرے بلاک کا نام تھا شیعان معاویہ۔ لیکن دوستو یہ بات یاد رکھیے گا، شیعہ کا لفظ یہاں تاریخ نے جو استعمال کیا ہے وہ لغوی معنی میں استعمال کیا ہے، اصطلاحی معنی میں نہیں۔ یعنی شیعہ علم کلام کی بنیاد، یا شیعہ تحریک کی بنیاد، یا شیعہ فرقہ، یا شیعہ اسکول آف تھاٹ، یہ بہت بعد میں منظر عام پر آیا ہے۔ یہاں جو شیعہ کا لفظ استعمال کیا ہے تاریخ نے، وہ لغوی معنی میں کیا ہے، اور لغوی معنی کے اعتبار سے شیعہ کہتے ہیں گروہ کو، شیعہ کہتے ہیں گروپ کو، شیعہ کہتے ہیں سپورٹر کو۔ اگر آپ سورہ قصص کی آیت نمبر 15 کا مطالعہ کریں، موسیٰ علیہ السلام نے 2 لوگوں کو لڑتے ہوئے دیکھا، ایک اسرائیلی تھا ان کی قوم کا، دوسرا قبطی تھا غیر قوم کا۔ تو وہاں اسرائیلی کے لیے قرآن نے کیا لفظ استعمال کیا؟ ھذا من شیعتہ، یہ اسرائیلی ان کی قوم کا فرد تھا۔ فاستغاثہ الذی من شیعتہ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اسرائیلی قوم سے تعلق رکھتے ہوئے شخص نے موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے
پکارا. تو شیعہ جو تاریخ میں استعمال ہوا ہے شیعان علی شیعان معاویہ یہ لغوی اعتبار سے استعمال ہوا ہے, اسکول آف تھاٹ کے اعتبار سے استعمال نہیں ہوا. شیعان علی وہ تھے جنہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی, اور شیعان معاویہ وہ تھے جنہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے انکار نہیں تھا. یعنی وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ خلیفہ ہونے کا حق علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں ہے, بلکہ وہ سمجھتے تھے کہ موجود صحابہ میں اگر سب سے عظیم تر انسان کوئی موجود ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جسے خلیفہ بنایا جائے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. لیکن شیعان معاویہ کی طرف سے جو آواز اٹھ رہی تھی وہ یہ کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیمپ میں جو قاتلین عثمان موجود ہیں اور قاتلین عثمان کے جو سہولت کار موجود ہیں پہلے ان سے قصاص لیا جائے. دیکھیں معمولی بات نہیں ہے, ہو یہ رہا ہے کہ ہم 1400 سال کے بعد اس واقعے کو پڑھ رہے ہیں, بہت آسان لے رہے ہیں, یہ آسان واقعہ نہیں ہے. 36 لاکھ مربع میل کا ایک والی ایک خلیفہ مظلومانہ دارالخلافہ میں اپنے گھر کے اندر شہید کر دیا گیا ہے, تو کیوں عوام کے اندر بے چینی نہیں ہوگی, کیوں یہ تقاضا نہیں کیا جائے گا. اور میں یہاں حوالہ دوں گا مولانا مودودی صاحب کی کتاب خلافت و ملوکیت کا, اور یہ حوالہ میں اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ مولانا مودودی صاحب کی خلافت و ملوکیت سے صرف مجھے نہیں بلکہ ہر سنی کو شدید اختلاف ہوگا. مولانا مودودی صاحب خلافت و ملوکیت کے اندر باقاعدہ لکھتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیمپ کے اندر قاتلین عثمان موجود تھے اور قاتلین عثمان کے سہولت کار موجود تھے, تو لہٰذا شیعان معاویہ وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے خلاف نہیں تھے. ان کا تقاضا صرف اتنا سا تھا کہ آپ کے کیمپ میں جو قاتلین عثمان ہیں اور قتل عثمان کے سہولت کار ہیں پہلے ان سے قصاص لیا جائے. اچھا, یہ دو گروہ تو مسلم دنیا کے اندر بہت نمایاں تھے اس وقت شہادت عثمان کے بعد, لیکن ایک تیسرا گروہ بھی تھا, اس کی طرف میں خاص طور پہ اشارہ کرنا چاہوں گا. وہ غیر جانبدار گروہ تھا, نہ وہ علی کے ساتھ تھا نہ وہ معاویہ کے ساتھ تھا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ روایت لے کر آئے ہیں. البدایہ والنہایہ کے اندر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس روایت کو ذکر کیا ہے. منہاج السنہ کے اندر ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ روایت لے کر آئے ہیں کہ جب مشاجرات صحابہ ہوئی, جنگ جمل, جنگ صفین, یعنی شہادت عثمان کے وقت 10,000 سے زائد صحابہ حیات تھے, اور مشاجرات صحابہ میں یا جنگ جمل, جنگ صفین میں حصہ لینے والے صحابہ کی تعداد 30 بھی نہیں ہے. یعنی اکثر صحابہ وہ غیر جانبدار رہے ہیں, انہوں نے اپنا وزن نہ علی کے موقف کے حق میں ڈالا ہے اور نہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں اپنا وزن ڈالا ہے. تو یہاں سے مسائل شروع ہوئے ہیں. اس کے بعد سنی دنیا کو شیعہ علم کلام کی ابتدا کے بارے میں بھی معلوم ہونا چاہیے, تبھی ہمارے عقیدے درست ہوں گے. ورنہ میں ایماندارانہ بات بتاؤں آپ کو, پرنٹ میڈیا کی طاقت سے, الیکٹرانک میڈیا کی طاقت سے اور پاکستان جیسے ملک کے اندر سیاسی طاقت کا استعمال کر کے غلط عقائد, غلط نظریات کی عام ترویج ہو رہی ہے اور بچے کا ذہن اس سے آلودہ ہو رہا ہے. تو سنی دنیا کو معلوم ہونا چاہیے کہ شیعہ علم کلام کی بنیاد کیا ہے. دیکھیں, اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کا جو خلیفہ ہوگا, مسلمانوں کا جو حاکم ہوگا, وہ عوامی رائے سے منتخب ہوگا, پبلک اسے منتخب کرے گی. اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر یہ قطعی فیصلہ کر دیا ہے. سورہ شورى کے اندر کہا وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ, مسلمانوں کے جتنے بھی اجتماعی معاملات طے ہوں گے وہ شورائی ہوں گے. آئندہ جمعہ انشاءاللہ میں تھوڑا سا زیادہ واضح اشارہ کر سکوں گا. جو 3 خلفاء ہیں
ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان غنی رضوان اللہ اجمعین، تینوں کا انتخاب شورائی ہے. یعنی اگر طبقات ابن سعد کی تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ تینوں خلفاء کا تقرر جو اس سے پہلے ہوا ہے وہ شورائی ہوا ہے، وہ عوامی ہوا ہے، ریفرینڈم کے ذریعے ہوا ہے. اگلے جمعے انشاءاللہ میں تفصیل آپ کے سامنے رکھ دوں گا. لیکن شیعہ علم کلام یہ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کا جو خلیفہ ہوگا، حاکم ہوگا، اس کا انتخاب خدائی ہوگا، الہائی ہوگا، عوامی نہیں ہوگا. یعنی خلیفہ کا انتخاب خدا کرے گا، اور جب خلیفہ کا انتخاب رسول کے بعد خدا کرے گا تو وہ خلیفہ کیا ہوگا؟ معصوم. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی رہنمائی کی جائے گی، جس طرح کی رہنمائی اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی کرتا ہے. اسی لیے شیعہ عقیدے کے اندر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولی اللہ ہے، یعنی اللہ رب العالمین کے منتخب شدہ ہے، وصی و رسول اللہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے خلیفہ کی انہیں وصیت کی ہے. خلیفتہ بلا فصل ہیں کہ اللہ کے رسول اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کسی اور کی خلافت نہیں ہے. شیعہ علم کلام یہ بنیاد رکھتا ہے، اس کی دلیلیں بھی دیتا ہے. میں نے کہا دل دماغ حاضر رکھیے گا. آپ ایک معروف دلیل دیتا ہے، اور مجھے حیرت ہوتی ہے سنی دنیا بھی، جس سنی عالم کو دیکھو وہ یہی حدیث سنا رہا ہوتا ہے ہمیں. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا من کنت مولا ہو فعلی مولا. بھائی جس کا میں مولا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا مولا. یہ دلیل ہے کہ نبی علیہ السلام نے باطنی علوم، پر اسرار علوم امت کو نہیں دیے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے ہیں. اور پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سینہ بسینہ 12 اماموں تک یہ منتقل ہوئے ہیں. دیکھیں ہم سمجھتے ہیں عقیدے کی دنیا میں مولا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، مشکل کشا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ہے نہیں. مشکلات کی طرف جس کی طرف رجوع کیا جائے مشکلات کے موقع پر وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے. اس معنی میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی مولا نہیں ہے. ہاں عقیدے کی دنیا سے باہر جس طرح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے مولا ہیں، آپ دوستوں میں سے بیٹھے ہوئے تمام وہ لوگ جو نیکوکار ہیں، متقی ہیں، وہ بھی رسول اللہ کے مولا ہیں. اور یہ بات قرآن نے کہی ہے. سورہ تحریم آیت نمبر 4 اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ. اگر محمد الرسول اللہ کے خلاف جتھا بندی ہوگی تو پھر یاد رکھو عقیدے کی دنیا میں اللہ اس کا مولا ہے، اور عقیدے سے باہر کی دنیا میں رسول اللہ کا مولا جبریل بھی ہے اور صالح المؤمنین، ہر مومن صالح ہے. عقیدے کی دنیا میں مولا صرف اللہ تعالیٰ ہے. ہم اس حدیث کا معنی اس طرح لیتے ہیں. پھر یہ مسند احمد کی روایت ہے، سنیے آپ. غدیر خم کا موقع ہے نا، جہاں نبی علیہ السلام نے یہ کہا من کنت مولا فعلی مولا. پتہ ہے جب اللہ کے رسول یہ خطبہ دے چکے، سب سے پہلے علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مولا بننے کی مبارکباد کس نے دی؟ عمر بن خطاب نے. اب جائیں مسند احمد مشکات اٹھائیں، باب و مناقب علی. جب اللہ کے رسول خطبہ دے کے فارغ ہوئے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی سے ملے اور کہا ہنیئن یبن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے تجھے مبارک ہو، رسول کی زبان نے تجھے ہر مومن مومنہ کا مولا بنا دیا. ایک اور دلیل وہ بہت دیتے ہیں، اور ہمارے ہاں سنی زبانوں پر بھی یہ حدیث زبان زد عام ہے. یہ روایت ترمذی اور مستدرک حاکم کی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا. مستدرک حاکم کے الفاظ ہیں انا دار الحکمہ وعلی بابوہا، کہ جناب میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. جو ان کے شہر میں داخل ہونا چاہے وہ علی کے دروازے سے داخل ہو. دیکھیں اس حدیث کی روایتی
اور درایتی جو حیثیت ہے اس پر تھوڑی سی ہم بات کر لیں۔ محدثین نے اسے موضوع روایت کہا ہے۔ امام جزری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ روایت انا مدینۃ العلم جس سند سے آئی ہے، جس طریق سے آئی ہے، سارے موضوع طریق اور سارے موضوع سندیں ہیں۔ چلیں ہم سندی بحث کو چھوڑ دیں، روایتی بحث کو، درایتی بحث لے لیں۔ اگر اس حدیث کا معنی یہی ہے کہ ہمارے نبی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم علم کا شہر اور علم کے شہر میں داخل ہونے کا دروازہ صرف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو سنیوں یاد رکھو تمہارا پورا ذخیرہ حدیث صفر ہو جاتا ہے، تمہارا سارا ذخیرہ علم وائٹ بورڈ بن جاتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے تمہارے پاس۔ اس حدیث کا یہ معنی کبھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نہیں لیا۔ اصل یہ حدیث کس نے پھیلائی؟ سبائی فتنے نے پھیلائی۔ میں مسند احمد میں لے کے چلوں آپ کو۔ مسند احمد میں 13 مختلف سندوں سے روایت آئی ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف مواقع پر مختلف لوگوں کے سامنے صفائی پیش کی کہ لوگوں اس غلط فہمی سے اپنے آپ کو باہر نکالو کہ محمد الرسول اللہ نے کچھ پر اسرار علوم مجھے خاص طور پر دے رکھے ہیں جو امت کو نہیں دیے۔ میرے پاس صرف اللہ کی کتاب ہے، وہ فہم ہے جو اللہ تعالیٰ کسی انسان کو دے دیتا ہے، اور چند گنے چنے مسائل میرے پاس ہیں۔ اب اگر اس حدیث کا معنی یہی ہے کہ رسول اللہ علم کا شہر اور علم کے شہر میں آنے کا دروازہ صرف علی، تو پھر رسول اللہ نے زید بن ثابت کو کیوں کہا افرزہم؟ علم میراث کے سب سے زیادہ جاننے والے یہی ہیں۔ معاذ بن جبل کے بارے میں اللہ کے رسول نے یہ کیوں کہا عالمہم بالحلال والحرام، کہ سب سے زیادہ حلال اور حرام کے مسائل معاذ بن جبل جانتے ہیں۔ پھر ابی بن کعب کے بارے میں یہ کیوں کہا اقرأہم، سب سے بڑے قاری وہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ چلیں آپ آگے لے کے چلیں۔ مسند احمد میں 26 سندوں سے روایت آئی ہے، 26 سندوں میں فن حدیث کے مطابق 13 سندیں صحیح ہیں، 2 سندیں حسن ہیں اور 1 ضعیف ہے۔ 26 سندوں سے آنے والی اس روایت میں ہے کیا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر آئے ہیں، برسر عام لوگوں سے انہوں نے کہا لوگوں یاد رکھو محمد الرسول اللہ کے بعد سب سے افضل امت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے بعد امت میں سب سے افضل عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اب اگر یہ حدیث کا معنی یہ لیں، پھر دوستو پچھلے جمعے میں نے آپ کی توجہ دلائی تھی، سننے میرے مخاطبین سارے کے سارے سنی ہیں، میں یہاں جو گفتگو کر رہا ہوں وہ سنی ذہن سے کر رہا ہوں، سنی دنیا سے کر رہا ہوں، میں انہی کے ذہن کو صاف کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں انہی کی غلط فہمیاں دور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، میرے مخاطبین کوئی اور نہیں ہے۔ میں نے پچھلے جو میں کہا تھا عربی استعمال کے لحاظ سے اور قرآن کے بیان کے لحاظ سے اہل بیت کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اور ان کی اولاد، یعنی اصل کے اعتبار سے، حقیقت کے اعتبار سے جو اہل بیت ہیں وہ اللہ کے رسول کی ازواج ہیں اور ان کی اولاد۔ پھر توسیعی مفہوم میں آپ کے بہت سارے قریبی رشتہ دار اہل بیت میں داخل ہیں۔ آپ مشکات اٹھائیں، باب کھولیں باب مناقب اہل بیت، جب آپ وہ باب کھولیں گے تو توسیعی مفہوم میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت، آپ کے بھائی عقیل اور جعفر اہل بیت، آپ کے بیٹے حسن اور حسین اہل بیت، پھر نبی اسلم کے چچا عباس اہل بیت، عباس کی اولاد اہل بیت۔ اس سے بھی آگے جائیں، زمانے جہالت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متبنہ تھے، منہ بولے بیٹے تھے زید بن حارثہ اہل بیت توسیعی مفہوم میں، زید بن حارثہ کے صاحبزادے تھے اسامہ بن زید، وہ توسیعی مفہوم میں اہل بیت۔ تو توسیعی مفہوم میں اہل بیت بہت سارے ہیں، لیکن عرب استعمال کے لحاظ سے، قرآن کے لحاظ سے، میں 3 آیتوں کا حوالہ دیا تھا آپ کو، سورہ قصص آیت نمبر 12، سورہ ہود آیت نمبر 73، سورہ احزاب آیت نمبر 33،
نسل کے اعتبار سے ازواج النبی اور ان کی اولاد یہ اہل بیت ہیں۔ پھر سنی دنیا کو سوال اٹھانا چاہیے دوست، بھائی شیعہ علم کلام کی بنیاد کون ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آخر ان کی ایک بیوی کی اولاد ہی کیوں اہل بیت میں شامل ہے؟ تاریخ سے ثابت ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعد 8 شادیاں کی ہیں، جن سے 12 بیٹے ہیں، 18 یا 19 ان کی بیٹیاں ہیں۔ تو سوال تو اٹھانا چاہیے سنی دنیا کو کہ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیعہ علم کلام کی بنیاد ہیں تو ان کی ایک بیوی کی اولاد اہل بیت، باقی بیویوں کی اولاد اہل بیت میں شامل کیوں نہیں ہیں؟ اٹھائے سوال۔ پھر بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیوں میں سے ایک صاحبزادی ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو پوری مسلم دنیا کے لیے مقدس ہیں، محترم ہیں، ہم سے پہلے ہیں، ہماری جان سے پہلے ہیں، ہمارے بچوں پر مقدم ہیں۔ ایسا ہی ہے نا، ہماری ان سے محبت ایسی ہے، ہماری ان سے عقیدت ایسی ہی ہے۔ ان کے فضائل بہت سارے ہیں، لیکن ایک فضیلت جس کو یاد رکھیے آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کے بارے میں کہا تھا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ کس موقع پر کہا تھا؟ مکہ فتح ہوا، ابو جہل کا گھرانہ اسلام لے کر آ گیا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کی بیٹی کو پیغام نکاح دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم میں بات آئی، آپ نے خطبہ دیا، آپ نے کہا ابو طالب کے بیٹے نے، علی نے، اگر دوسری شادی کرنی ہے، ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنی ہے تو پہلے میری بیٹی کو طلاق دے، اس کے بعد جا کے نکاح کر لے۔ اس موقع پہ اللہ کے رسول نے کہا تھا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ لیکن دوستو، فاطمہ ان کی اولاد، علی ان کی اولاد محترم ہے ہمارے لیے، مقدس ہے ہمارے لیے، ہماری جانوں سے پہلے ہے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ان کے نام پر قرآن کے اندر تحریف معنوی کی اجازت دے دی جائے گی۔ یاد رکھیے قرآن کا موضوع انسان ہے، الحم سے لے کر والناس تک پورا قرآن انسانوں سے متعلق گفتگو کر رہا ہے۔ یہ قرآن انسانوں کو صراط مستقیم پہ کھڑا کرتا ہے، صراط مستقیم پر چلنا سکھاتا ہے۔ یہ کسی شخص کے لیے کتاب نازل نہیں ہوئی ہے، یہ کسی خاندان کے لیے کتاب نازل نہیں ہوئی ہے۔ مجھے تو افسوس اس بات کا ہے جب تحریف معنوی کے یہ شوشے سنی زبانوں پر آ جاتے ہیں۔ آپ کو ہوشیار کر رہا ہوں، بہت کچھ سنیں گے آپ، میں صرف ایک حوالہ دوں گا سمجھنے میں آسانی ہو جائے آپ کو۔ الحم سے لے کے والناس تک پورا قرآن اہل بیت کے لیے خاص کر دیا گیا، قرآن کا سیاق سباق سے ہٹا دیا گیا، قرآن کے اندر بدترین معنوی تحریف کی گئی اور سنی دنیا بے ہوش ہے، ستو پی کر سوئی ہوئی ہے۔ سورہ شورا کی آیت نمبر 23 ہے، دماغ حاضر رہے دوستو، یہ مکی صورت ہے، مکہ کے دور متوسط میں نازل ہوئی۔ مکہ کے دور متوسط میں نازل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بعثت نبوی کے 5 سال کے بعد یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ یہ وہ دور ہے کہ فاطمہ اور علی رضی اللہ عنہما کا نکاح تو بہت دور کی بات ہے، ان کے نکاح کا کوئی خیال اور تصور بھی نہیں ہے۔ مکہ کے 13 سال میں سے 5 سال گزرے ہیں صرف۔ فاطمہ اور علی کی شادی کہاں ہوئی ہے؟ مدینہ کے اندر۔ اور اس سے بھی بڑی بات آپ کو بتاؤں، یہ بھی دماغ میں لے کے جائیے گا آپ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مشورہ دینے والے کہ علی جاؤ اللہ کے رسول سے فاطمہ کا ہاتھ مانگو، یہ مشورہ کس نے دیا؟ ابو بکر اور عمر نے۔ اور یہ اپنی کتاب سے حوالہ نہیں دے رہا، شیعہ عالم ہے ابو جعفر طوسی، اس کی کتاب ہے الامالی، اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ ابھی بعثت نبوی کے 5 سال گزرے ہیں، مکی صورت ہے، مکہ کے دور متوسط میں نازل ہوئی ہے، 23ویں آیت ہے، وہاں کیا ہے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ جناب میں اپنی اس نبوی ذمہ داریوں پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں،
الا المودۃ فی القربہ. سیاق و سباق میں اس کے دو بہترین معنی کیے گئے ہیں. پہلا معنی یہ کیا گیا ہے کہ اے قریش مکہ، میں نبوی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے نہ مال چاہتا ہوں، نہ دھن چاہتا ہوں، نہ دولت چاہتا ہوں. تم میرے مخالف بن کر آگے ہو، بجائے اس کے کہ میری دعوت کو سنو شور مچاتے ہو، بجائے اس کے میری دعوت کو قبول کرو، مجھے کوسنے دیتے ہو. تو کم سے کم اگر میری دعوت کا مثبت جواب نہیں دے سکتے تو اتنا منفی جواب بھی نہ دو. الا المودۃ فی القربہ، اس قرابت داری کا خیال کر لو جو تمہارے اور میرے درمیان ہے. ایک یہ معنی کیا گیا. دوسرا معنی کیا گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے یہ جو محنت میں کر رہا ہوں، تمہاری گالیاں سننے کے باوجود، تمہاری بہتان تراشی کے باوجود، تمہارے الزامات کے باوجود، تمہارے دلوں میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہوں، تمہارے گھروں میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہوں، تمہیں صراط مستقیم پر لانے کی انتھک محنت کر رہا ہوں، صرف اس لیے جو قربت اور قرابت میرے تمہارے درمیان ہے اس کا حق ادا کر سکوں. لیکن بدترین مانوی تحریف کیا کی گئی؟ اے نبی ان سے کہہ دیجئے جو نبوی ذمہ داریاں میں ادا کر رہا ہوں، جو رسالتی ذمہ داریاں میں ادا کر رہا ہوں، اگر اس کا بدلہ مجھے دینا چاہتے ہو تو میرے اقارب سے محبت کرو، میرے رشتہ داروں سے محبت کرو. اور اقارب بھی کون؟ میری بیٹی فاطمہ، میرے داماد علی، میرے نواسے حسن اور حسین. میں سمجھتا ہوں یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین ہے. اللہ کے رسول سید الانبیاء ہیں، سید الرسل ہیں، پوری دنیا کے لیے، تمام انسانوں کے لیے رحمت للعالمین ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ساری محنت کا صلہ اس صورت، اس شکل میں مانگے کہ جناب میرے آل سے محبت کرو؟ اس طرح کی بدترین مانوی تحریف قرآن کے اندر ہو رہی ہے. سنی دنیا کو نہیں پتہ. میں نے کہا نا، ایماندارانہ بات بتا رہا ہوں آپ کو، اللہ کی قسم قرآن جب تک مضبوطی سے ہم نہیں تھامیں گے، جس میں علم ہے، جس میں نور ہے، جس میں خدا ہے، اس وقت تک ہمیں ضلالت کے راستے پر لے جایا جائے گا آسانی کے ساتھ. قرآن سے غافل ہے، قرآنی شعور ہمارے پاس نہیں ہے. اللہ رب العالمین ہم سب پر رحم فرمائے. بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات آئی ہے تو ایک بات کہتا چلوں. باغ فدق پر تو میں آئندہ جمعہ انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کروں گا، لیکن دوستو جب علی رضی اللہ تعالی عنہ کو عقیدے کی دنیا میں مولا مان لیا گیا تو سوال تو اٹھے گا کہ باغ فدق کا اتنا مسئلہ اٹھاتے ہو، کوئی مجلس ختم نہیں ہوتی، کوئی محفل ختم نہیں ہوتی، باغ فدق باغ فدق. جب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقیدے کے دنیا میں مشکل کشا ہیں تو پھر باغ فدق لے کیوں نہیں لیا؟ جب وہ خلیفہ بلا فصل تھے، جب وہ ولی اللہ تھے، وصی رسول اللہ تھے، تو پھر 3 خلفاء کو مشکل کشا ہونے کے بعد انہوں نے اپنی جگہ لینے کیسے دی؟ یہ میں نے ذہنوں میں سوال چھوڑنے کی کوشش کی ہے. اس کے بعد آ جائیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں ایک عظیم ترین بیٹا گزرا ہے حسن. دماغ حاضر رہے دوستو. حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جن لوگوں نے پڑھ رکھا ہے وہ جانتے ہیں صلح جو انسان تھے، ایسی شخصیت جس نے اپنے والد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موقع موقع پہ صلاح دی ہے، مشورہ دیا ہے. ان کے بہت سارے فضائل، لیکن ایک فضیلت جو فی زمانی سمجھنے کی ضرورت ہے. بخاری کی روایت ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول ممبر پر ہیں، اللہ کے رسول کے ساتھ ہی ان کے نواسے حسن رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے. اللہ کے رسول ایک نظر مجمع پہ ڈالتے، دوسری نظر اپنے نواسے حسن پہ ڈالتے. پھر اللہ کے رسول نے کہا ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سید ہے. سید کا معنی ہوتا ہے عظیم انسان. سادتنا و کبرانا فضلونا السبیل، جن کو عربی لغت آتی ہے وہ جانتے ہیں. یہ میرا بیٹا عظیم ہے. کس طرح عظیم ہے؟ لعل اللہ ان یصلح بین عظیم بین لعل اللہ ان یصلح بین المسلمین او کما قال.
قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کی صلح کروائے حسن کے ذریعے۔ اب ہم سب جانتے ہیں تاریخی طور پر کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی جو دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کروائی، وہ دو بڑی جماعتیں کون سی ہیں؟ شیعان علی اور شیعان معاویہ۔ دماغ حاضر ہے آپ کی؟ رسول نے کہا مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان میرا یہ عظیم بیٹا، میرا یہ عظیم نواسہ صلح کروائے گا۔ صلح کس کے درمیان کروائی؟ شیعان علی شیعان معاویہ، جس کا واضح مطلب یہ ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت یہ باغی نہیں تھی۔ اب اگر کوئی باغی کہنے پر اصرار کر رہا ہے تو پھر الزام کس کو دے رہا ہے؟ وہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے رہا ہے، کہ اس لیے کہ قرآن نے کہا سورہ حجرات آیت نمبر 9، جب مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں ٹکرا جائیں ان کے درمیان صلح صفائی کرواؤ، اور اگر ایک مسلم جماعت بغاوت کرے دوسرے پر تو تم باغی جماعت سے لڑو، کب تک؟ حتیٰ تفیء الی امر اللہ، تب تک کہ باغی جماعت اللہ کے فیصلے کو نہ مان لے۔ مجھے آپ بتائیں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغی جماعت سے اللہ کا کون سا فیصلہ منوایا؟ بلکہ سارا وزن ان کے پلڑے میں ڈالا، اپنی خلافت ان کے خلاف ان کے حق میں دے دی۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ میں اگر شیعان معاویہ یہ باغی ٹولہ نہیں ہے تو پھر باغی ٹولہ کون ہے؟ سبائی، جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیمپ کا حصہ تھا۔ پھر دوستو یہاں دماغ حاضر رہے آپ کی، بات کو میں آگے بڑھا رہا ہوں۔ دیکھیں اہل سنت والجماعت کا مشاجرات صحابہ کے حوالے سے جو عقیدہ اور نظریہ ہے وہ یہ کہ صحابہ کے درمیان جو جنگیں ہوئی ہیں یہ حق اور باطل کی لڑائی نہیں ہے، یہ صحیح اور اصح کا مسئلہ ہے۔ یعنی ایک کا موقف بہتر ہے، دوسرا کا موقف زیادہ بہتر ہے۔ مشاجرات صحابہ کے بارے میں اہل سنت والجماعت کو چاہیے کہ وہ روایات اور تاریخی روایات کو قرآن کی کسوٹی پر پرکھے، صحابہ کرام کی مجموعی سیرت پر پرکھے۔ یعنی کوئی بھی آپ کے سامنے روایت آ جائے، کوئی بھی آپ کے سامنے تاریخی روایت آ جائے، اسے کہاں پیش کریں گے؟ قرآن پر اور صحابہ کی مجموعی سیرت پر۔ اگر وہ روایت، وہ تاریخی روایت قرآن اور سیرت صحابہ کی مجموعی سیرت سے مطابقت رکھتی ہو تو لے لیں، ورنہ چھوڑ دیں۔ آپ کو معلوم ہے کوئی مورخ ہو، چاہے ابن سعد ہو، ابن جریر ہو، ابن اسیر ہو، ابن کثیر ہو، ابن البر ہو، کوئی مورخ ہو، کسی مورخ نے تاریخی روایات کو جمع کرتے ہوئے جرح اور تعدیل کے فیصلے نہیں کیے ہیں، راویوں پر بحث نہیں کی ہے۔ انہوں نے غیر جانبدارانہ انداز میں روایات کو جس طرح راویوں سے سنا اس طرح ذکر کر دیا۔ اسی لیے تاریخی کتابوں میں آپ کو کانٹراڈکشن بہت ملے گی، تضاد بہت ملے گا۔ بھائی ہم ایماندار لوگ ہیں، ہم ابن سعد کی اس روایت کو نہیں مانتے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر کرتے ہوئے برسر عام عمر بن عاص کو گالیاں دی ہیں۔ مان سکتے ہیں روایت؟ کیوں؟ اس لیے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت سے یہ روایت مطابقت نہیں رکھتی۔ ابن سعد کی روایت ہے جنگ صفین کے موقع پر ابو موسیٰ اشعری عمر بن عاص کے درمیان گالم گلوچ ہوئی، ایک نے ایک کو کتا کہا، دوسرے نے دوسرے کو گدھا کہا۔ ہم مان سکتے ہیں یہ روایت؟ لہذا مشاجرات صحابہ کے حوالے سے جو روایات تاریخ کا حصہ بن گئی ہیں ان کو قرآن پر پرکھیں، ان کو صحابہ کی مجموعی سیرت پر پرکھیں، تبھی آپ ایماندارانہ فیصلہ کر سکیں گے، ورنہ نہیں کر سکیں گے۔ میں سنی دنیا کو دعوت دیتا ہوں، اگر وہ مشاجرات صحابہ کے بارے میں اعتدال کا راستہ اختیار کرنا چاہتی ہے تو کس کو پڑھے؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے تحفہ اثنا عشریہ۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے ازالۃ الخفا۔ ابن تیمیہ کی کتاب ہے منہاج السنہ، اور ابو بکر
قاضی ابو بکر ابن عربی کی کتاب ہے القواسم العواسم من القواسم. ان 4 کتابوں میں سے کوئی کتاب پڑھ لے، مشاجرات صحابہ کے بارے میں جو روایات آئی ہیں، متضاد روایات آئی ہیں، آپ کو اعتدال کا راستہ مل جائے گا. پھر کتب تواریخ کے روات ہیں کون؟ زیادہ تر جن سے روایتیں آئی ہیں، واقدی، ابو مخنف، ابو معشر، ہشام کلبی، محمد بن ہشام کلبی، سب کا اتفاق ہے کہ یہ ضعیف راوی ہیں، دروغ گو راوی ہیں، اور ایک چیز ان کے اندر مسلمہ ہے، یہ سارے شیعہ ہیں. تو مشاجرات صحابہ کے بارے میں سنی ذہن اپنے آپ کو خدارہ اعتدال کے راستے پر رکھیں. اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں، لیکن ظاہر ہے اپنی تقریر کے اختتام پر آیا ہوں میں. اب دماغ زیادہ حاضر رکھیے گا. آپ اولاد علی اولاد فاطمہ میں ایک مقدس نام ہے حسین رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ کے رسول کا انتقال ہوا، حسن کی عمر تھی 7 سال، حسین کی عمر تھی 6 سال. اللہ کے رسول نے اس معصوم بچے سے اپنی محبت کے اظہار میں بہت سارے طریقے استعمال کیے ہیں. اس میں ایک طریقہ آپ کا یہ تھا محبت کا، آپ نے وہی جملے حسین کے لیے کہے جو جملے اس سے پہلے اپنے چچا عباس کے لیے کہہ چکے تھے، اپنے کزن اپنے داماد علی کے لیے کہہ چکے تھے. عباس مجھ سے، میں عباس سے، علی مجھ سے، میں علی سے. آپ نے اسی طرح کہا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے. یاد رکھیے یہ جو جملہ ہے نا، یہ عقیدے کا جملہ نہیں ہے. عرب لوگ اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے جملہ استعمال کرتے ہیں. میں آپ کو حوالہ دوں گا، بخاری کتاب الشرکہ، مسلم کتاب فضائل الصحابہ. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے قبیلے اشعریین کی تعریف کی. وہ تعریف کیا تھی کہ بھئی اشعری لوگوں کا یہ خاصہ ہے کہ جب جہاد کا موقع ہو یا مدینے میں قیام کا موقع ہو اور کھانا کم پڑ جائے، یہ اشعری لوگ ان کے پاس جو کچھ ہوتا ہے لا کر ایک کپڑے میں جمع کر دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد برابر برابر تمام گھرانوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. اللہ کے رسول نے اشعریوں کی تعریف کی اور تعریف کرنے کے بعد کیا کہا؟ ہم منی وانا منہم، یہ اشعری مجھ سے ہیں، میں اشعریین سے ہوں. تو یہ عقیدے کا جملہ نہیں ہے، یہ محبت کے اظہار کا جملہ ہے. پھر تاریخ آگے بڑھی، 61 ہجری آئی، محرم کا مہینہ، عاشورے کا دن، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلومانہ طور پر شہید کر دیے گئے. آپ یقین جانیے ہر سنی مسلمان عقیدت کے ساتھ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتا ہے. ہر سنی مسلمان حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی جان فدا کرتا ہے. مظلومانہ شہادت ہے. آج بھی غلو سے ہٹ کر صحیح لفظوں میں، صحیح تاریخ کی روشنی میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پڑھا جائے، آنکھ سے آنسو آئے گا. پوری اولاد کاٹ دی گئی ہے کربلا میں، کسی کو نہیں چھوڑا گیا، کسی کو نہیں بخشا گیا. انتہائی مظلومانہ شہادت ہے. لیکن سنی مسلمانوں، شہادت اعزاز ہے، شہادت ریوارڈ ہے، شہادت خدا کا انعام ہے. قرآن نے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ. جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو. شہادت کے اعزاز سے وہ نواز دیے گئے ہیں. لہذا ہر مسلمان کی دعا ہونا چاہیے اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک. اے اللہ موت تو آنی ہے، اے اللہ آپ کے راستے میں شہادت کی موت نصیب ہو جائے. لہذا جو سنی مسلمان کسی شہید کا یا کسی مرنے والے کا غم منانا چاہتا ہے تو اس غم کا اظہار اسی دائرے میں ہونا چاہیے، اسی حد میں ہونا چاہیے جو دائرہ، جو حد اللہ اور اس کے رسول نے قائم کر دی ہے. یہ ہے سنی. اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں سورہ بقرہ آیت نمبر 154. اللہ نے کہا جو لوگ اللہ کے راستے میں مار دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ شہید ہیں.
آیت نمبر 55 میں کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اے مسلمانوں ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی خوف کے بادل تم پہ منڈلائیں گے، کبھی بھوک تمہارے آنگنوں میں ناچے گی، کبھی کساد بازاری تمہارے بازاروں میں ہوگی، کبھی بھوک تمہارے کھیت و کھلیان میں ہوگی، اور کبھی جان دیں گے اور جان دے کر واپس لے لیں گے۔ ہم تمہیں آزمائیں گے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، آزمائش کسی صورت میں ہو جو صبر کر لے، اے رسول اس کو خوشخبری دے دیں آپ۔ اب صبر کرنے والے کون ہیں؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی بڑی سی بڑی مصیبت آ جائے، چاہے شہادت حسین ہو، چاہے شہادت عثمان ہو، چاہے شہادت عمر بن خطاب ہو، چاہے شہادت حمزہ ہو، ہم سب اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ یہ ہمارے مذہب کی تعلیم ہے، یہ ہمارے رسول کی تعلیم ہے۔ آپ اٹھائیں بخاری مسلم کی روایت، نبی علیہ السلام کا نواسہ ہے، اللہ کے رسول کی بڑی صاحبزادی ہے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا معصوم صاحبزادہ جس کا نام ہے محسن بن ابو ربیع، اس کا انتقال ہونے لگا، آخری سانسیں لے رہا ہے، ہچکیاں ہیں، موت گلے تک آ چکی ہے۔ بڑی بیٹی زینب نے پیغام بھیجا اللہ کے رسول کے پاس، بابا آپ کے نواسے کا انتقال ہو رہا ہے، گھر تشریف لے آئیں۔ رسول نے اپنی بیٹی کے سلام کا جواب دیا، اور پتہ ہے کیا کہا تھا؟ ان للہ ما خزا وَلَهُ مَا عَطَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ۔ بھائی جو تھی، جو اللہ جان تھی وہ اللہ کی تھی، جو دیتا ہے وہ اللہ کا، جو لیتا ہے وہ اللہ کا، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ بھائی میرے نواسے کی، تمہارے بیٹے کی عمر اتنی تھی، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز۔ بھائی سنی مسلمانوں، ہمارے رسول کی تعلیم یہ ہے، لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں جو کسی کا مرنے پر ماتم کرے، رخسار پیٹے، گریبان چاک کرے، سینہ کو بھی کرے، ہم سے اس کا تعلق نہیں۔ تو پھر ہم مناؤ، اس کا دائرہ رسول نے کھینچا، اس کی حد اللہ تعالیٰ نے متعین کر دی، اس میں تو اپنے آپ کو رکھو۔ اور سنی مسلمانوں، یہ عاشورے کا جتنا شور ہے اس سے تمہارا کیا تعلق؟ بھائی شیعہ علم کلام کو، شیعہ تحریک کو زندہ رہنا ہے نا، ان کی تحریک کیا ہے؟ امامت علی سے شروع ہوئی، حسن، حسین، زین العابدین، جعفر صادق، موسیٰ کاظم، حسن علی رضا، محمد تقی، علی نقی، حسن عسکری۔ بھائی ان کا مسئلہ ہے نا یہ، وہ اپنے 12ویں امام کا انتظار کر رہے ہیں، وہ اپنے 12ویں کے امام کے انتظار میں شیعہ علم کلام کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، شیعہ تحریک کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ انہیں اس کے لیے شہادت حسین کی بھی ضرورت ہے، انہیں جھوٹی روایت کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا گیا اس کی بھی ضرورت ہے۔ کبھی وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غم منائیں گے، کبھی تیجا کریں گے، کبھی چہلم منائیں گے، یہ ان کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اپنے مسلک کو زندہ رکھنا ہے، اپنے فرقے کو زندہ رکھنا ہے، اپنے علم کلام کو زندہ رکھنا ہے۔ تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ کوئی سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ خدا را سنی مسلمان اپنے مذہب کو سمجھے، ہمارا مذہب ہے قرآن اور سنت، جس پر اللہ اور اس کے رسول نے 1400 سال پہلے ہمیں کھڑا کر دیا تھا۔ کیوں قرآن و سنت سے دور ہو رہے ہو؟ کیوں روح انسانی سے منہ موڑ رہے ہو؟ کیوں رسول اللہ کی صحیح تعلیمات سے روح گرانی اختیار کر رہے ہو؟ میں تو اپنے سنی مسلمان، اپنے بریلوی بھائیوں سے کہوں گا، خدا را چلیں، آپ قرآن و سنت نہیں پڑھ سکتے، آپ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی، ان کا چھوٹا سا رسالہ ہے تعزیہ داری، 28 صفحوں پر مشتمل ہے، PDF میں جا کے پڑھ لیں، آج 28 صفحات پر مشتمل ہے تعزیہ داری۔ ان کی 2 کتابیں ہیں، عرفان شریعت، احکام شریعت، اس کا مطالعہ کر لیں آپ۔ وہ تعزیے کو بدعت کہتے ہیں، کالے کپڑے پہننے کو سوگ کہتے ہیں، ہرے کپڑے پہننے کو سوگ کہتے ہیں۔
وہ جھاڑو نہ دینے کو محرم کے دن سوگ کہتے ہیں، وہ کھانا نہ پکانے کو سوگ کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں سوگ میں شمار کر کے کہتے ہیں سوگ حرام ہے۔ ان سے پوچھا گیا کیا نوحوں کی مجلسوں میں شرکت کی جا سکتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، نوحوں کی مجلسوں میں شرکت کرنا ناجائز ہے۔ کم سے کم اعلیٰ حضرت امام محب رضا خان بریلوی صاحب کی کتابوں کا مطالعہ کرو یار، کچھ تو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سننے کے بعد سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ہی نصیحت کروں گا اس موقع پر، اللہ کی قسم، اگر ہم صراط مستقیم پر رہنا چاہتے ہیں، اگر ہم ضلالت کے اندھیروں سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو قرآن کا مطالعہ شروع کریں۔ واللہ آپ پڑھیں، کچھ سمجھ میں آئے گا، کچھ سوالات پیدا ہوں گے، کچھ اعتراضات کھڑے ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی، محمد الرسول اللہ سے سوالات کیے جاتے تھے نا، قرآن کے اندر 13 سوالات ہیں، صحابہ کے ذہنوں میں سوالات پیدا ہوئے، رسول اللہ کے زمانے میں سوسائٹی کے اندر سوالات پیدا ہوئے، ان سوالات کے جوابات قرآن نے دیے۔ قرآن پڑھیں، قرآن کا مطالعہ کریں، سوالات پیدا ہوں گے، اعتراضات کھڑے ہوں گے، علماء موجود ہیں نا۔ جب قرآن کا مطالعہ ہوگا تو ضلالت کے اندھیروں سے اپنے آپ کو بچا سکیں گے۔ عہد کر کے اٹھیں، ورنہ واللہ یہ بدعات کا اندھیرا آسمان شریعت کو اپنے لپیٹ میں لے لے گا۔ یہ شرک جلی کے گھٹا ٹوپ اندھیرے، یہ خواہشات انسانی کی تعبیرات اسلام کا چہرہ مس کر دیں گی۔ مطالعہ کریں قرآن کا، بھرپور مطالعہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ سننے کے بعد سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صرف ایک جمعہ آپ کا لوں گا، وہ روایات جو سنی کتابوں سے لی جاتی ہیں اور پھر سنی ذہن بگاڑا جاتا ہے، ان روایات کا میں معنی اور مفہوم آپ کو بتانا چاہوں گا۔ صرف ایک جمعہ آپ کا مزید دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔